والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا رسول الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا إمام الأنبياء والمرسلين زرحمت کن نظر بر حال زارم یا رسول اللہ غریبم دے نغایم خاک سارم یا رسول اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشقالنا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نقر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا رجل توئی قصہ مختصر حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل وعلا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے حضور نبی رحمت شفیع معظم رسول محتشم احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ مقدس پناہ میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں اور چاہتوں کا نیاز پیش کرنے کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام ذلیل احتشام برادران اسلام عزت کی مسند پہ جلوہ گر علماء کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی فلک کو تیرہ یار گیا، کوئی جا سدرا تے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرش تو بھی لنگ پار گیا۔ رجب المرجب کی 26ویں تاریخ تھی اور رات کے گیسو ہر طرف بکھرے ہوئے تھے۔ مکے کی ساری آبادی محو خواب تھی تو تاروں کی چھاؤں میں کائنات کا مرکز آج حضرت ام ہانی کے گھر منتقل ہو گیا تھا۔ ام ہانی کے گھر کے در و دیوار سے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں کی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ رات کا محافظ دستہ عالم بالا سے فرش گیتی کے لیے چلنا ہی چاہتا تھا کہ حجاب عصمت سے آواز آئی، عرش کی کندیلوں کی روشنی تیز کر دی جائے، جنتوں کو بلکہ جنتوں کی کائنات کو نئے ڈھنگ سے آراستہ کر دیا جائے، قدم قدم پر تجلیات کی شمع روشن کر دی جائے، روش روش پر بہاروں کا خزانہ بکھیر دیا جائے، کوثر و تسنیم کی سعید موجوں پر نور کی کرن بچھا دی جائے اور حوران بہشت اپنے اپنے حسن مجرد کے شفاف آبگینوں سے حجابات کے پیراہم اتار دیں۔ ملکوت اعلیٰ کے تمام تر فرشتے اپنے اپنے آسمانوں پر کتار اندر کتار کھڑے ہو جائیں۔ افلاک کے تمام سیارے ٹھہر گئے، وقت کا قافلہ رک جائے، خیر مقدم کے لیے پیغمبران اولو العزم
اپنے اپنے آسمانوں کی گزرگاہوں پہ کتار اندر کتار کھڑے ہو جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ زمین سے اوج ثریا تک آج بہزارہ جاہ و جلال میرا حبیب تشریف لا رہا ہے۔ وہ حبیب جو میرے دست قدرت کا نقش اول ہے، جسے میں نے اپنی ساری کائنات کے لیے مختار عام بنا دیا ہے۔ یہ اعلان سنتے ہی عالم بالا میں نورانی مسرتوں کا ایسا سما بندھا چشم زدن میں عالم بالا کا نقش ہی بدل گیا۔ جنت کی سمٹی ہوئی بہاریں فضائے نور پہ چھا گئی۔ توجہ ہے؟ جنت کی سمٹی ہوئی بہاریں فضائے نور پہ چھا گئی۔ مہتابی کنگروں پر پرچم کبریائی اس شان سے لہرایا گیا کہ سطوت جلال سے عرش کا پایا بھی ہل گیا۔ جنتوں کی سرزمین پر بہاروں نے پھول برسائے۔ توجہ رکھنا، یہ جملے ضائع نہ ہونے دینا۔ جنتوں کی سرزمین پر بہاروں نے پھول برسائے، نظاروں نے منہ چوما، گلریز تبسم نے موتی لٹائے، حسن بے نقاب نے چراغاں کیا۔ یوں سمجھ لیں روش روش نکھر گئی، چمن چمن سنور گیا۔ شباب نور کے نئے پیکر میں جگمگاتی ہوئی حوریں یوں کتار اندر کتار کھڑی ہو گئی۔ دم کے دم قدس کا عالم لطیف بن سنور کر آراستہ ہو گیا۔ اتنے میں آسمانی دنیا کا دروازہ کھلا، تجلیات کے جلوہ میں حضرت جبریل آگے بڑھے۔ فضائے نور پہ تیرنے والا براق نام کا نورانی سیارہ آج ان کے ہمراہ تھا۔ یہ آسمان کی بلندیوں سے نیچے اترے، سیدھے حضرت ام ہانی کے گھر تشریف لائے۔ توجہ رکھنا۔ اور آج جبریل کے آنے کا انداز ہمیشہ سے نرالا تھا۔ کیسے؟ اللہ اکبر۔ آج دروازے سے داخل ہونے کی بجائے جبریل مکان کی چھت توڑ کے اندر داخل ہوئے۔ اور جب جبریل اندر گئے، حبیب کبریا محو خواب تھے۔ حضور کی آنکھیں بند تھی، محمد کا دل جاگ رہا تھا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جاگ رہا تھا۔ جبریل آگے بڑھے، کفوری ہونٹ محبوب کے پائے ناز سے مس کر دیے۔ ان ہونٹوں کی ٹھنڈک پاتے ہی نشان قدرت کی نرگسی آنکھیں کھل گئی۔ میرے حضور نے پوچھا، جبریل کدھر آنا ہوا؟ کدھر آنا ہوا؟ سفیر غیب نے ہاتھ باندھ کے کیا عرض کی؟ عرض کی، بندہ نواز خدائے برتر کی بارگاہ سے حریم عظمت میں تشریف ارزانی کا پروانہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ حضور سارا عالم قدس بچھڑے ہوئے محبوب کے لیے چشم بھرا ہے، اور وہ سرحد تجلیات جہاں وہم و خیال کے پر جلتے ہیں،
جہاں تک ملکوت اعلیٰ کی رسائی بھی ممکن نہیں۔ حضور آج اسی بارگاہ میں آپ کو اسی لباس بشر کے اندر اللہ نے خرام ناز کرنے کی دعوت عطا فرمائی ہے۔ حضور چلیں آسمانوں کی گزرگاہوں پر، امیدوں کا ہجوم ہاتھ باندھے، استقبال کے لیے حاضر خدمت ہے۔ چند لمحے گزرے تھے، خاکدان گیتی کا ایک بشر براق پہ سوار ہو کر اس شان سے ام ہانی کے گھر سے نکلا، اس شان سے۔ کچھ لوگ اس جملے کو توجہ سے سننا، خاکدان گیتی کا ایک بشر، خاکدان گیتی کا ایک، یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں، آگے میں اس کی وضاحت کروں گا۔ خاکدان گیتی کا بشر براق پر سوار ہو کر اس شان سے نکلا کہ ملکوت اعلیٰ کے تمام تر مرسلین نیاز مند غلاموں کی طرح رکاب تھامے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ مسجد اقصی پہنچے، انبیاء سابقین کی ساری جماعتیں عقیدتوں کا خراج لیے میرے حضور کی بارگاہ میں سلامی پیش کرنے آئے۔ سرکار کی اقتدا میں نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے تمام تر انبیاء نے اپنی اپنی محبتوں کا اور اپنی اپنی نیاز مندیوں کا کھلا ہوا اعلان کیا آسمان کی طرف۔ تو پیغمبران اولو العزم آسمان کی گزرگاہوں پہ خیر مقدم کے لیے حاضر خدمت تھے۔ قدسیوں کے بیڑے سلامی کے لیے جھکے ہوئے تھے، اور پھر کیا ہوا؟ عرش الہی کی مانوس فضا میں، علماء جملے پہ توجہ دینا، عرش الہی کی مانوس فضا پہ قدم رکھتے ہی میرے حضور کو بیتے دنوں کی یاد تازہ ہو گئی۔ قدم پڑتے ہی عرش الہی کا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ حضور فرماتے ہیں میں آگے بڑھا تو ڈرتے ڈرتے ٹھہر گیا، آواز آئی اُدْنُ مِنِّی یا احمد، سوڑیا آگے بڑھنا۔ میں نے ڈرتے جھجکتے، اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں نا بڑے تو لیکن ڈرتے ڈرتے جھجکتے جھکتے، حیا سے جھکتے، ادب سے رکتے، تھوڑا سا آگے بڑھا تو پھر آواز آئی اُدْنُ مِنِّی یا احمد، بلکہ اگر میں اعلیٰ حضرت کے لہجے میں کہوں تو آواز آئی بڑھ اے محمد، بڑھ اے محمد، قریب ہو احمد، قریب آ سرور ممجد۔ نثار جاؤں وہ کیا ندا تھی، وہ کیا سما تھا، وہ کیا مزے تھے۔ تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں پہ وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے۔ ایک طرف تو گھر سے اٹھے، وضو کرے، کوہ طور پہ جائے، جوتے اتارے، سرے طور باتیں کرے، تیرے سے ہم کلام ہو کے عرض کرے رب آرینی، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو کہتا ہے لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتے، لن ترانی۔ وہ گھر سے اٹھا بھی، وضو کیا، ماں کی دعا لی، جوتے اتارے، سرے طور تیرے سے ہم کلام ہوا، پھر تقاضۂ رویت کر کے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو نے کہا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، اور تیری بے نیازی کی حد یہ ہے تیرا محبوب کنڈی مار کے آرام فرما رہا ہے۔ کہیں پہ وہ جوش ہے لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے، ادھر تیرا محبوب سویا ہے، اور جبریل کو کہتا ہے جبریل جا، کنڈی نہ کھڑکانا، چھت توڑ کے جانا۔ جب جا کے پوچھا اب کیا کروں، کہا قبل قدم ہے، قدموں کو بار بار چوم، قدموں کو بار بار۔ اور یار تصورات کی دنیا میں جائیں، جب جبریل نے حکم ربی پر کافوری ہونٹ محبوب کے پائے ناز کو مس کیے تو کیا لطف مزہ آیا ہوگا۔ کسی نے پوچھا نا جبریل کو تیرا دعویٰ ہے قلبت مشارق الارض و مغاربها، میں نے مشرق و مغرب کا کونا کونا چھان مارا،
میں نے جنت کے سارے نظارے دیکھے، میں نے یوسف علیہ السلام جیسے بڑے بڑے پری پیکر اور مہوش حسن کے مہپارے بھی دیکھے، میں نے جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک تمام پیغمبروں کی بارگاہ میں سلامی پیش کی ہے۔ جبریل بتا تیرا لمبا چوڑا دعویٰ ہے، لیکن ایک سوال یہ ہے، جس دن معراج کی شب تو نے کافوری ہونٹ محبوب کے پائے ناز سے مس کر دیے، تیری کیفیت کیا تھی؟ تو جو جواب جبریل نے دیا، شاعر کے لہجے میں اس کا انداز دیکھیے، کہا کعبے کے رب کی قسم، نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ مجھے تو جہان میں وہ مزہ ہی نہیں آیا، کائنات تو ٹٹولی میں نے، لیکن وہ لطف اور وہ مزہ نہیں آیا جو محمد عربی کی تلیہ جوڑے میں آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ حضرت فرماتے ہیں تبارک اللہ ہے شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں پہ وہ جوش لنگ ترانی اور کہیں تقاضے میں سال کے لئے، خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا دے، خیرت سے کہہ دو کہ سر جھک، عقل کے گھوڑے دوڑانے والوں کو اعلیٰ حضرت نے مخاطب کرتے کہا خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گمان سے گزرنے والے یہاں خود پڑے ہیں جہد کو لالے، کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ اعلیٰ حضرت نے تو کمال کر دی، فرماتے ہیں بس تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی کو ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ حضور فرماتے ہیں آواز آتی جاتی، میں قدم بڑھاتا جاتا، یہاں تک فکانا قاب قوسین، میں خدا کے اتنا قریب ہوا جیسے دو قوسیں آپس میں مل گئی، دو قوسیں آپس میں۔ آپ کی توجہ رہی تو میں بات آگے بڑھا آسانی سے سکوں گا۔ قوس سب سے چھوٹی بریکٹ کو کہتے ہیں، ریاضی دان اس بات کو سمجھتے ہیں، اور جب دو قوسیں آپس میں مل جائیں تو بن جاتا ہے دائرہ۔ کیا بن جاتا ہے؟ جیومیٹری والے تھوڑی سی توجہ دیں، جیومیٹری میں کچھ تھوڑی سی 2 3 4 شکلوں پہ بحث ہوتی ہے۔ یوں کہتے ہیں اسے کہتے ہیں خط، ایک ہوتا ہے مثلث، ایک مستطیل اور ایک مربع۔ خط الف سے شروع، بے پہ ختم، مثلث الف سے شروع، بے پہ ختم، بے سے شروع، جیم پہ ختم۔ مستطیل و مربع الف سے بے سے جیم اور جیم سے دال۔ ہر شکل کی ابتدا اور انتہا کا پتہ ہوتا ہے، لیکن دائرے کی ابتدا اور انتہا کا پتہ نہیں ہوتا۔ دائرے کو عربی میں کہتے ہیں محیط۔ اعلیٰ حضرت نے ریاضی دانوں کی کبھی منہ دوسری طرح لگا دیا، فرمایا کمان امکان کے جھوٹے نقطوں، تم اول و آخر کی پھیر میں ہو، محیط کی چال سے میں پوچھو کدھر کو آئے کدھر گئے تھے، حضور کیسے آئے کہاں گئے کیسے گئے، تمہاری سمجھ سے یہ بار بالا تر ہے۔ بس یہ دیکھو حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں، بلکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے اتنا قرب ہوا کعبہ قوسین، جس طرح دو قوسیں آپس میں مل گئیں۔ یہ بات تمہیں سمجھانے کے لیے، جہاں تک قرب کی بات ہے، او ادنا، قرب اس سے بھی زیادہ ہوا تھا۔ اب قوسوں کی مثال کیوں دی؟ جب دو قوسیں مل گئیں تو سیرت نگاروں نے ایک بڑی خوبصورت بات یہاں لکھی، مفسرین نے بھی۔ عرب لوگوں میں ایک رواج یہ تھا کہ عربی لوگ جب دو باہمی بچھڑے ہوئے قبیلے آپس میں صلح کرتے تو اپنی صلح کا اظہار کرنے کے لیے وہ دو اپنی کمانیں جمع کر کے مشترکہ ایک تیر چھوڑتے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے بظاہر یہ قبیلے دو ہیں لیکن ان کی کمان سے نکلنے والا تیر، یہ بات سمجھ کے بڑھنے والی ہے، یہ قبیلے دو ہیں لیکن ان دونوں کی کمانوں سے نکلنے والا تیر ایک ہے۔ اللہ نے بھی دو کمانوں کی مثال دی، دو کمانیں آپس میں مل گئیں، اتنا قرب ہوا، ان لوگوں کو بتانا تھا میاں یاد رکھنا
خدا خدا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے، یہ ذاتیں دو ہیں لیکن باتیں دو اس قرآن میں اعلان کر دیا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ سوڑیا جو کنکر تو نے پھینکے تھے وہ تو نے ڈائریکٹ بھی نہیں کہا کہ تو نے پھینکے ہی نہیں، یہ تو جھوٹ ہو جاتا اور اللہ جھوٹ سے پاک ہے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، وہ جو تو نے پھینکے تھے وہ تو نے، لفظوں پہ تھوڑا سا غور کریں گے تو آپ کو لطف آئے گا، یہ اپنائیت کی انتہا ہے۔ کنکر پکڑ کے حضور نے کافروں پہ پھینکے اندھے ہو گئے، کہا محبوب اللہ کو پتا تھا کل یہ ظالم کہیں گے کہ دعویٰ کرتا تھا میں اللہ کی رحمت بن کے آیا، مارتا پتھر ہے، اللہ نے پتھروں کی نسبت ہی اپنی طرف کر لی کہ تجھے کوئی ظالم نہ کہے تو رحمت للعالمین بن کے گیا ہے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، جو تو نے کنکر پھینکے تھے وہ تو نے، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، وہ تو اللہ نے پھینکے تھے۔ بتایا خدا خدا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے، ذاتیں دو ہیں لیکن باتیں دو نہیں۔ اب فَقَالَ قَابَ قَوْسَيْنِ، قرب ہوا، او ادنا، ہماری عقلوں سے آگے کہا قرب اس سے بھی زیادہ ہوا۔ اللہ پھر اللہ نے کہا محبوب انا وانت ما سوا ذالک، ایک میں ہوں ایک تو ہے، تیسرا کوئی نہیں۔ خلقتہ لاجلک، ایک میں نے پوری کائنات صرف تیرے لیے ہی پیدا فرمائی ہے۔ تو حضور کا جواب سنیے یار، عرض کی ہاں باری تعالیٰ، انا وانت ما سوا ذالک، ایک میں ہوں ایک تو ہے، تیسرا کوئی نہیں۔ ترکتہ لاجلک، اگر ساری کائنات تو نے میرے لیے ہی پیدا کی ہے، دیکھ میں سارا کچھ تیرے لیے چھوڑ کر بھی تو آ گیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ پھر اللہ نے کہا محبوب بما اشرفک یا احمد، بتا پھر آج میں تجھے کس شرف سے نوازوں۔ سنو یار، پوچھنے والا پوری کائنات کا خالق بھی ہے اور پوری کائنات کا، ڈٹ کے کہو، پوری کائنات کا کمی تو کوئی نہیں ہے، اور رب پوچھتا ہے سن یار کیا عطا کروں تجھے۔ اور جب بندہ سوال کرے تو ہر بندہ اپنے سوال سے پہچانا جاتا ہے کہ اس کا ظرف کتنا ہے، وہ کتنے ظرف کا مالک ہے۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے پوچھا بتا سن یار تجھے کس شرف سے نوازوں، تو میرے محبوب نے عرض کی ہاتھ باندھ کر نسبتی الیک شرفنی بالعبودیہ، اللہ پاک ساری زندگی میری زبان تیرے نام کی مالا جپتی رہی، میں نے کہا تو میرا اللہ ہے، تو میرا اللہ ہے، دینا ہی چاہتا ہے کچھ، آج پیار سے کہہ دینا کہ تو میرا بندہ ہے۔ تیرا تیرا تے ہر کوئی آکھ کے، میں بھی آکھاں تیرا، انجتے مولا کر نہیں بڑھنی، تو بھی آکھ دے میرا۔ یا ذرا تصورات کی دنیا میں یہ بات اپنے پہ لاگو کریں نا، خدا اور مصطفیٰ کی داستان تو برا ہے۔ آپ دنیا میں کسی پیر کے مرید ہو جائیں، کسی لیڈر کے کارکن بن جائیں، کسی استاد کے شاگرد ہو جائیں، تو ساری زندگی بندہ اپنے پیر کا نام لیتا ہے، اپنے لیڈر کی کہانیاں سناتا ہے، اپنے استادوں کے قصیدے پڑھتا ہے۔ وہ مزہ نہیں آتا کہ جس دن ساری زندگی میں نے کہا میں فلاں پیر کا مرید ہوں، میں ان کا ہوں، میں ان کا ہوں، میں ان کا ہوں، مزہ اس دن آئے گا جب وہ پکڑ کے زمانے کو مخاطب کر کے کہے اور لوگوں سنو کان کھول کے آج کے بعد یہ میرا ہے۔